بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 30 سال بعد دبئی سے واپس آ رہا تھا۔ جب جہاز نے زمین کو چھوا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ میں ہمیشہ کے لیے اپنے وطن واپس آ گیا تھا، اور مجھے پتہ تھا کہ یہ بات سن کر میری بیوی بچے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسی لیے ان کو بغیر بتائے پاکستان آیا تھا۔ میں نے ساری زندگی پردیس میں گزاری تھی، صرف اس لیے کہ میرے بچے اچھا مستقبل پا سکیں اور میری بیوی سکون سے رہے اور میرے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ لیکن ان سب کے بدلے میں نے اپنے بچوں کا بچپن، اپنی بیوی کی جوانی اور اپنے ماں باپ کی آخری سانسیں سب کچھ کھو دیا تھا۔ میں جب ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو مجھے لگا جیسے وقت رک سا گیا ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وقت بہت آگے نکل چکا تھا۔ میرے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی، میرے چہرے پر جھریاں تھیں، مگر میرے دل میں آج بھی وہی امید زندہ تھی کہ میرا گھر مجھے ویسے ہی گلے لگائے گا جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا، اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ میرے بیٹے جو اب جوان ہو چکے تھے موبائل فون میں مصروف تھے۔ میری بیٹی جو کبھی میری انگلی پکڑ کر چلتی تھی اب ایک سمجھدار لڑکی بن چکی تھی۔ میری بیوی کچن میں تھی۔ میں نے خوشی سے آواز لگائی کہ سرپرائز! دیکھو، میں ہمیشہ کے لیے واپس آ گیا ہوں۔ مجھے دیکھ کر جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ کسی کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جس کا میں نے تصور کیا تھا۔ وہ سب چونک کر مجھے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی مہمان ہوں، اس گھر کا مالک نہیں۔ میں نے سب کو گلے لگانے کی کوشش کی، مگر ان کے جسم جیسے ساکت تھے، نہ وہ پیچھے ہٹے نہ وہ آگے بڑھے۔ ان کے لہجے میں کوئی گرمجوشی نہیں تھی، بس ایک عجیب سی خاموشی تھی جو پورے گھر میں پھیل گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں اب ہمیشہ کے لیے واپس آ گیا ہوں۔ اب میں دوبارہ دبئی نہیں جاؤں گا، یہیں رہ کر کاروبار کروں گا، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاروں گا، اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کے باقی دن سکون سے گزاروں گا۔ مگر میری یہ بات سن کر سب کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ میرے بیٹے نے نظریں چرا لیں، میری بیٹی نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور میری بیوی کے ہاتھ سے چائے کا کپ تقریباً گر گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میری اس بات میں ایسا کیا تھا جو سب کو پریشان کر گیا تھا۔ میں نے سوچا شاید انہیں یقین نہیں آ رہا، یا شاید مجھے یہ اچانک دیکھ کر چونک گئے ہیں، شاید انہیں وقت چاہیے۔ مگر دن گزرتے گئے، میں نے حیرت سے سب کی طرف دیکھا اور کہا لگتا ہے میرا سرپرائز کسی کو پسند نہیں آیا۔ تب بیوی ہچکچاتے ہوئے بولی کہ آپ بتا کر نہیں آئے، اس وجہ سے ہم تھوڑا حیران ہو گئے ایسے اچانک آپ کو دیکھ کر۔ میں فریش ہونے کے لیے کمرے میں آ گیا۔ ہر چیز نئی تھی، گھر ہمارا اپنا تھا، اس میں رینوویشن کروایا گیا تھا، فرنیچر بھی نیا تھا، ایک ایک چیز میری برسوں کی محنت کے پیسوں کا تھا۔ مگر مجھے خوشی تھی کہ میں اپنے بیوی بچوں کو اچھی زندگی دی تھی، مگر پردیس کی تنہائی نے میری زندگی کے حسین سال، میری جوانی سب کھا لیا تھا۔ اس بار سب کا رویہ عجیب تھا۔ گھر میں رہتے ہوئے مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی اجنبی جگہ پر ہوں۔ میرے بچے مجھ سے کم ہی بات کرتے تھے، وہ اپنے اپنے کمروں میں بند رہتے۔ میری بیوی بھی مجھ سے نظریں چراتی جیسے اس کے دل میں کوئی بات ہو جو وہ کہنا چاہتی ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ سب کو اکٹھا بٹھا کر بات کروں، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا۔ کبھی بیٹے کو باہر جانا ہوتا، کبھی بیٹی کو پڑھائی کرنی ہوتی اور کبھی بیوی کو سر درد ہو جاتا۔ میں راتوں کو جاگتا رہتا، سوچتا رہتا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ میرا اپنا گھر مجھے اپنا نہیں لگ رہا۔ ایک دن میں نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اس سے سیدھی بات کی۔ میں نے کہا بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے خوش نہیں ہو، کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ اس نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا ابو جی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بس آرام کریں، آپ نے بہت محنت کی ہے، اب آپ کو سکون سے رہنا چاہیے۔ اس کی باتوں میں احترام تو تھا، مگر وہ اپنائیت نہیں تھی جو ایک بیٹے کی آواز میں ہونی چاہیے۔
میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو مجھے لگا جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو، مگر میں اس سے مزید کچھ نہ پوچھ سکا۔ 15 دن گزر گئے مگر حالات ویسے ہی رہے، بلکہ مجھے لگنے لگا کہ جیسے میں ان کے لیے بوجھ بن گیا ہوں۔ ایک رات میں چھت پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں ہزار سوال تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور خود سے کہا کہ شاید میں نے غلط فیصلہ کر لیا ہے، شاید میرا واپس آنا ان لوگوں کے لیے خوشی نہیں بلکہ پریشانی بن گیا ہے۔ میں نے اگلے ہی دن فیصلہ کر لیا کہ میں دبئی واپس چلا جاؤں گا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس خاموشی سے اپنا سامان باندھا اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ اب کبھی پردیس نہیں جاؤں گا، مگر اپنے ہی گھر میں اجنبی بن کر رہنے سے بہتر تھا کہ میں دوبارہ وہی تنہائی قبول کر لوں۔ تبھی اچانک میری بہن کا فون آیا۔ اس نے بڑی محبت سے کہا کہ بھائی، میں نے آپ کی دعوت رکھی ہے، تمہاری واپسی کی خوشی میں تم بھی آ جاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی لے آؤ۔ میں نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد اسے سب بتایا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور قسم دی کہ سیدھا میرے گھر آؤ۔ شاید یہی موقع تھا کہ میں سیدھا اپنی بہن کے گھر گیا۔ وہاں کافی رش تھا، روشنیوں سے گھر جگمگا رہا تھا، کھانے کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میری بیوی اور بچے بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے جیسے ان کے دل میں کوئی بوجھ ہی نہ ہو۔ اب تک ان کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ میں سامان باندھ کر دبئی کے لیے نکل چکا ہوں۔ میں ایک کونے میں کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں عجیب سا درد تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جو خوشی انہیں یہاں آ کر مل رہی ہے وہ میرے ساتھ رہ کر کیوں نہیں ملی۔ میری بہن نے مجھے دیکھا تو مسکرا کر میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر سب مہمانوں کے سامنے لے گئی۔ ان سے کہا، آج کی یہ دعوت میرے بھائی کی واپسی کی خوشی میں ہے۔ سب لوگ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگے۔ میری بیوی اور بچے بھی چونک گئے۔ میری بہن نے گہری سانس لی اور پھر میری بیوی اور بچوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم لوگ حیران رہ جاؤ گے جب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم جس آدمی سے دور بھاگ رہے تھے وہ دراصل تمہارے لیے کیا کچھ کرتا رہا اور کیوں اس نے اپنی ساری زندگی تم سے دور رہ کر گزار دی۔ تمہیں یہ جان کر شرم آئے گی کہ جس باپ کو تم نے 15 دن میں رلا کر واپس بھیج دیا وہ پچھلے 30 سال سے ہر دن تمہارے لیے روتا رہا ہے اور تمہاری خوشیوں کے لیے جیتا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میری بیوی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور میرے بچے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ میری بہن کی بات ختم ہوتے ہی کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سب کے الفاظ کہیں گم ہو گئے ہوں۔ میری بیوی کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میرے بچوں کے چہروں پر پہلی بار گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ میری بہن نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں دکھ بھی تھا اور سچائی کی سختی بھی۔ اس نے کہا، تم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ آدمی تم سے دور رہ کر اپنی زندگی مزے سے گزارتا رہا ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اس نے اپنی ہر خوشی تمہارے نام کر دی تھی۔ تمہیں یاد ہے جب تمہارا بڑا بیٹا بیمار ہوا تھا اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ فوری آپریشن ضروری ہے؟ اس وقت تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ تم نے سوچا تھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ صرف اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے میرے بھائی نے کیا کیا سہا۔ یہ سن کر میرا بیٹا چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ میری بہن نے کہا، اس نے اپنے دوستوں سے قرض لیا، اپنی ضرورتیں ختم کر دیں، کئی دن بھوکا رہا، مگر تمہیں کبھی احساس نہیں ہونے دیا۔ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ دبئی میں رہنا آسان ہوتا ہے۔ وہاں ہر چیز سونے کی نہیں ہوتی۔ وہاں انسان تنہائی میں گلتا ہے، اپنی فیملی کے بغیر ہر لمحہ مرتا ہے، مگر یہ سب اس نے برداشت کیا، صرف تم لوگوں کے لیے۔ میری بیوی کے آنسو اب رک نہیں رہے تھے
وہ بار بار اپنے دوپٹے سے آنکھیں صاف کر رہی تھی، مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری بہن نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اور تمہیں تو سب سے زیادہ سمجھنا چاہیے تھا۔ تم جانتی تھی کہ یہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر تم نے کیا کیا؟ جب یہ واپس آیا تو تم نے اس سے نظریں چرا لی۔ تم نے اس کی بات سننے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ تمہیں لگا کہ اگر یہ یہاں رک گیا تو تمہاری آزادی ختم ہو جائے گی۔ تمہاری عادت ہو گئی تھی اس کے بغیر جینے کی، اس کے پیسوں پر آرام کرنے کی، مگر اس کی موجودگی تمہیں بوجھ لگنے لگی۔ میری بیوی نے سسکتے ہوئے کہا، نہیں باجی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم بس اس لیے پریشان تھے کہ اچانک سب کچھ بدل رہا تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ ہم اس کے ساتھ رہنے کے عادی نہیں رہے تھے۔ ہم نے ہمیشہ اسے دور ہی دیکھا ہے۔ ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ہم اس کی امیدوں پر پورا نہ اتریں۔ اس کی باتوں میں سچائی بھی تھی اور پچھتاوا بھی۔ ابھی میرے بچوں نے بھی سر جھکا لیا تھا۔ شاید پہلی بار انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کیا کھو دیا ہے۔ میری بہن نے نرمی سے کہا، تم لوگوں نے اس آدمی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس نے جب کہا کہ وہ آپ ہمیشہ کے لیے واپس آ گیا ہے تو تمہیں اس کے ساتھ خوش ہونا چاہیے تھا، مگر تم لوگوں نے اسے یہ احساس دلایا کہ وہ اس گھر میں اجنبی ہے، اس لیے وہ 15 دن میں ہی ٹوٹ گیا اور واپس جا رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس نے کتنے دکھ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ میرے دل میں جو درد تھا وہ اب آنکھوں کے رستے باہر آ رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میری کمزوری کو دیکھے، مگر آج شاید وہ دن تھا جب سب کچھ سامنے آنا ضروری تھا۔ میرے بیٹے نے آہستہ آہستہ میرے پاس آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ابو ہمیں معاف کر دیں۔ ہم واقعی نہیں سمجھ سکے۔ ہم نے کبھی آپ کی قربانیوں کو محسوس ہی نہیں کیا۔ ہمیں لگا کہ آپ ہمیشہ دور ہی رہیں گے اور ہم اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیتے رہیں گے، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ میری بیٹی بھی روتی ہوئی میرے گلے لگ گئی۔ اس نے کہا، ابو ہمیں ایک موقع دے دیں۔ ہم اب سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو دوبارہ نہیں کھونا چاہتے۔ میری بیوی بھی میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں نے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے معاف کر دیں اور ایک بار پھر موقع دیں۔ میں نے سب کی طرف دیکھا۔ میرے دل میں درد بھی تھا، مگر ان کے آنسو دیکھ کر ایک سکون بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے تم سب کے لیے زندگی گزاری ہے۔ میں نے تم سے کبھی کوئی حساب نہیں مانگا اور نہ ہی مانگوں گا، مگر مجھے صرف ایک چیز چاہیے تھی، تمہاری محبت، تمہارا ساتھ۔ اگر تم وہ دے سکو تو میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ میرے بیٹے نے فوراً کہا، ہم آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے ابو، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ مل کر نیا کاروبار شروع کریں گے اور واقعی اس گھر کو گھر بنائیں گے۔ میری بیوی نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور کہا، اب ہم سب کچھ مل کر کریں گے، کوئی دوری نہیں رہے گی۔ میری بہن نے مسکرا کر کہا، یہی تو میں چاہتی تھی کہ تم سب کو حقیقت کا احساس ہو جائے اور تم لوگ دوبارہ ایک ہو جاؤ۔ اس رات وہ گھر جو پہلے صرف اینٹوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا، اب واقعہ ہی ایک خاندان بن چکا تھا، جہاں ہر دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ شاید میری 30 سال کی قربانیاں آج رنگ لے آئی تھی۔ اب میرے پاس میرا گھر تھا، میری فیملی تھی اور سب سے بڑھ کر وہ محبت تھی جس کے لیے میں نے ساری زندگی انتظار کیا تھا۔ کبھی کبھی ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے جذبات سمجھ نہیں پاتے، انہیں احساس دلانا ضروری ہوتا ہے، جیسے میری بہن نے سب کو احساس دلایا تھا۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی، کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔